پہ ہلدی لگا رہی، چلو اس لحاظ سے اگر ہم اس کو صحیح بھی کہہ دیں، لیکن اس کا باقاعدہ ایک فنکشن کرنا، ہلدی کے نام پہ پوری پارٹی ہو رہی ہے، سارے گھر کی لڑکیاں پیلے پیلے کپڑے پہن رہی ہیں، سارے گھر کے لڑکے پیلے پیلے کپڑے پہن رہے ہیں، باقاعدہ دعوت کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے پیارے بھائیوں؟ کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ یہ تو غیر مسلموں کا طریقہ ہے، یہ تو غیر مسلموں کا کلچر ہے، اسلام کے اندر اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ۔ او لوگوں، تم اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقے پر چلو گے، اگر وہ ایک ہاتھ چلیں گے تو تم بھی ایک ہاتھ چلو گے، اگر وہ پورا ایک بالشت چلیں گے تو تم ایک بالشت چلو گے، ایک ہاتھ چلیں گے تو تم بھی ایک ہاتھ چلو گے۔ حتی لو دخلوا جحر ذب، اگر تم سے پہلے کے لوگ کسی جانور کے بل میں چلے جائیں گے تو تم بھی اس کے بل میں چلے جاؤ گے، پہلے کے لوگوں کے طریقے پر تم چلو گے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی، پہلے کے لوگوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ کیا یہودی اور عیسائی مراد ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اور کون مراد ہیں؟ تو آج مسلمان یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ساتھ اس ملک میں ہندو بھائیوں کے ساتھ رہتے رہتے ان کے کلچر کو اپنا رہا ہے، اور آج ہمارے شادی بیاہ میں بہت ساری چیزیں ان کے یہاں کی ہو رہی ہیں۔ اچھے اچھے دیندار گھروں میں برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، بچے کی پیدائش کے دن بچے کے لیے باقاعدہ بڑا سا کیک لایا جا رہا ہے، موم بتی لائی جا رہی ہے، گھر میں پارٹی ہو رہی ہے، تالی بجائی جا رہی ہے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، خاندان والوں کو دعوت کھلائی جا رہی ہے۔ کیا ہے میرے بھائی یہ سب؟ اس کے بعد اینیورسری منائی جا رہی ہے۔ میری شادی ہوئی تھی 24 فروری کو، ہر سال 24 فروری کو میری بیوی کہتی ہے کہ کل آپ رہیں گے کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں میں پروگرام میں جا رہا ہوں، میں رہتا ہی ہوں اس دن۔ عورتوں کو نا یہ سب چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں کہ شادی والے دن شوہر ہمارا گھر پہ رہے، سالگرہ والا دن ہے، اس دن بڑا یادگار دن ہے۔ ارے بھائی، ہر دن کو یادگار بناؤ نا۔ بیوی سے محبت کرنے کے لیے سال کا کوئی دن خاص نہیں ہے، ہر دن اس سے محبت کرو۔ بچوں سے محبت کرنا ہے، بچوں کو کیک کھلانا ہے، کبھی بھی کیک کھلاؤ، اس کے لیے آپ کو برتھ ڈے منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں بیکار ہیں، ہم نے ایک دن بنا لیا۔ اب مدرس ڈے، سال میں ایک دن ہے مدرس ڈے، اس دن بیچارہ جو زندگی میں کبھی اپنی ماں سے قاعدے سے بات نہیں کرتا، وہ بھی فیس بک پر بیان دے رہا ہے کہ ماں کا یہ مقام ہے اور ماں کا یہ مقام ہے، ہیپی مدرس ڈے۔ ابے جا کے پہلے تو اپنی ماں کی خیر خبر لے بھائی صاحب۔ گھر میں تیری بوڑھی ماں دوا علاج کو ترس رہی ہے اور تو فیس بک پر مدرس ڈے کی مبارکباد دے رہا ہے۔ فادرس ڈے، باپ کے نام پر ایک ڈے منایا جا رہا ہے۔ تو یہ جتنے ڈیز ہیں، یہ جو ڈیز منائے جا رہے ہیں میرے بھائیوں، یہ بھی ہمارے اسلامک کلچر میں نہیں ہے۔ ہمارا اسلام کا بڑا کلیئر اینڈ کلین کانسیپٹ ہے کہ باپ ہر دن باپ ہے، ماں ہر دن ماں ہے، ماں کا سمان روز ہونا چاہیے، باپ کی سیوا روز ہونی چاہیے، بیوی سے محبت روز ہونی چاہیے، اور بچے کے شوق اور اس کے بچوں کے ارمان کو روز پورا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے اس طریقے کی چیزوں کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آج ہمیں اور آپ کو اپنے گھروں سے ان سب چیزوں کو ہٹانا ہے، تو ہمیں جاننا پڑے گا کہ ہم اپنے گھر کی اصلاح کیسے کریں، اپنے گھر کا سدھار کیسے کریں۔ فتنوں کا دور ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، کہیں بے پردگی کا فتنہ، کہیں بے حیائی کا فتنہ، کہیں اسلام کے نام پر اسلام سے دور کرنے کا فتنہ ہے۔ اس دور میں بھی اللہ کے نبی کی یہ تعلیم ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اپنے گھر کے اندر رہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں طوبی لمن ملک لسانہ، وہ انسان قابل مبارکباد ہے جو اپنی زبان کو کنٹرول کر لے، ووسعہ بیتہ، اور جو اپنے گھر کے اندر رہے۔ کوشش کیجئے اپنے پریوار کو ٹائم دیجئے، اپنے بیوی بچوں کو ٹائم دیجئے۔ جب آپ اپنے کام سے، اپنے بزنس سے، اپنی نوکری سے خالی ہو جائیں تو آپ اپنے گھر والوں کو ٹائم دیجئے، آپ بہت سارے فتنوں سے بچ جائیں گے میرے بھائی۔ آج حالات کیا ہیں؟ شوہر رات میں آتا ہے، کام دھندا کر کے آیا ہے، تھکا ہارا آیا ہے، بیوی بیچاری موبائل میں لگی ہے اور کوئی سیریل دیکھ رہی ہے، اس کا فیورٹ سیریل ہے، بیوی سیریل میں لگی ہے۔ شوہر بیچارہ کھانا کھاتا ہے، اب کھانا کھانے کے بعد شوہر
بچوں سے نہیں بول رہا ہے, بچوں کی خیر خبر نہیں لے رہا ہے. شوہر بھی اپنا موبائل پر لگ گیا, واٹس ایپ پہ لگ گیا, فیس بک پر لگ گیا, اپنے سوشل میڈیا میں لگ گیا. بچے اپنا الگ موبائل پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں, ماں الگ سیریل دیکھ رہی ہے, باپ کی ایک الگ دنیا ہے. میرے بھائی یہ پورے گھر کا جنازہ نکل رہا ہے. گھر کے اندر جو پیار ہونا چاہیے, نہ ماں کو بچے کا پیار مل رہا ہے, نہ بچے کو ماں کا پیار مل رہا ہے, نہ شوہر کو بیوی کی محبت مل رہی ہے, نہ بیوی کو شوہر کی محبت مل رہی ہے. اسی لیے عربی کا ایک شاعر کہتا ہے, لَيْسَ الْيَتِيمُ مَنْ انْتَهَا أَبَوَاهُ مِنْ هَمِّ الْحَيَاةِ وَخَلَّفَاهُ ذَلِيلًا. ارے یتیم وہ نہیں ہے, اناتھ وہ نہیں ہے جس کی ماں اور جس کا باپ دنیا سے چلا گیا ہو. إِنَّ الْيَتِيمَ هُوَ الَّذِي تَلْقَى لَهُ أُمًّا تَخَلَّتْ أَوْ أَبًا مَشْغُولًا. ارے یتیم تو وہ ہے, اناتھ تو وہ ہے کہ جس کی ماں کے پاس اس کے لیے ٹائم نہ ہو, جس کے باپ کے پاس اس کے لیے سمے نہ ہو. آج بچوں کے لیے ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. نہ ماں کبھی اپنے بچے کو بیٹھ کر کے دین کی باتیں بتا رہی ہے, نہ باپ اپنے بچے کو کبھی بتا رہا ہے. وہ مائیں تھیں جو اپنے بچوں کے دین کی فکر کرتی تھی. امام بخاری کا نام تو سنا ہے نا آپ نے. امام بخاری کا نام کیا تھا؟ محمد بن اسماعیل. امام بخاری کا نام تھا محمد, ان کے باپ کا نام تھا اسماعیل. امام بخاری کی عمر بھی 5 سال تھی. 5 سال کے بچے تھے امام بخاری کے, ان کے باپ کا انتقال ہو گیا, باپ دنیا سے چلا گیا. لوگ کہتے ہیں جب باپ دنیا سے چلا جائے تو بچے بگڑ جاتے ہیں. بچے عام طور سے باپ اگر نہ ہو تو ماں ان کو کنٹرول نہیں کر پاتی, یہ عام طور سے مانا جاتا ہے. امام بخاری کی ماں نے اپنے بچے کو ماں کا بھی پیار دیا اور باپ کا بھی پیار دیا. باپ کے مرنے کے بعد انہوں نے باپ کی کمی نہیں کھلنے دی. امام بخاری بڑے ہو رہے ہیں, ماں کا سپنا ہے میرا بیٹا بڑا ہو کر کے نبی کی حدیثوں کا عالم بنے, میرا بیٹا بڑا ہو کر کے قرآن کا حافظ بنے, قرآن کا عالم بنے. او میری پیاری ماں بہنوں, آج ایسے بھی مائیں کیوں نہیں ہیں سماج میں جو اپنے بچوں کو اللہ کے دین کا خادم بنانے کا سپنا دیکھیں. آج ماؤں کا سپنا ہوتا ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بنے, میرا بیٹا انجینئر بنے, میرا بیٹا ٹیچر بنے. ایسی مائیں کہاں چلی گئی جو امام بخاری کی ماں کی طرح یہ سپنا دیکھیں, کاش کہ میرا بیٹا نبی کے قرآن, نبی کی حدیثوں کا حافظ بنے, قرآن کا حافظ بنے, قرآن کا عالم بنے. وہ دنیا کو قرآن کا میسج سنائے, وہ دنیا کو اسلام کا میسج سنائے, وہ ایک اچھا مسلمان بنے اور دوسروں کو اچھا بنائے. ایسا سپنا دیکھنے والی مائیں آج دنیا سے ختم ہو گئی میری بھائی, میرے بھاؤ. امام بخاری کی ماں اپنے بچے کی تربیت کر رہی ہے. امام بخاری بیمار ہو گئے, ایک مرتبہ امام بخاری بیمار ہو گئے اور اتنے بیمار ہو گئے, اتنے بیمار ہو گئے کہ اس بیماری میں ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی. امام بخاری اندھے ہو گئے, ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی. امام بخاری کی ماں کو بڑا دکھ ہوا. اور اللہ کی نیک بندی اللہ کی بارگاہ میں رات میں تہجد پڑھتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے, اے اللہ میں نے اپنے بچے کو قرآن کا عالم بنانے کا سپنا دیکھا ہے. اے اللہ میں نے اپنے بچے کو تیرے نبی کی حدیثوں کا عالم بنانے کا سپنا دیکھا ہے. اے اللہ میرے بچے کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے. اے اللہ اب میرا بچہ قرآن کو کیسے پڑھے گا, اب یہ حدیثوں کو کیسے پڑھے گا. اے اللہ میرے بچے کی روشنی کو لوٹا دے, میرے بچے کی آنکھوں کو لوٹا دے. امام بخاری کی ماں راتوں کو رو رو کر کے یہ دعا کرتی ہے اور کہتے ہیں کہ جب ماں اپنے بچے کے لیے دعا کرتی ہے, اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب والدین کی دعا, ماں باپ کی دعا بچے کے حق میں قبول ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ ماں باپ کی دعا کو کبھی لوٹاتا نہیں ہے. اگر ماں کے منہ سے نکل گیا بیٹے کے لیے کوئی دعا نکل گئی تو اللہ ضرور اس دعا کو پورا کرتا ہے. اسی لیے ماؤں کو کبھی بچوں کو بد دعا نہیں کرنا چاہیے, ہمیشہ بچوں کے لیے اچھی دعا کرنی چاہیے. امام بخاری کی ماں نے اتنی دعا کی, اتنا روتی رہی اللہ کی بارگاہ میں کہ رات میں جب وہ سو جاتی ہیں
جب وہ سو جاتی ہیں تو ان کے سپنے میں، ان کے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام آ کر کے کہتے ہیں اے امام بخاری کی ماں، تو اتنا روئی ہے اور تو نے اللہ سے اتنی دعا کی ہے کہ رد اللہ علی ابن کے بصرہ، اللہ تعالیٰ نے تیرے بچے کے آنکھوں کی روشنی کو لوٹا دیا ہے، جا کر کے تو دیکھ لے تیرے بچے کی آنکھیں صحیح ہو چکی ہیں، تیرا بچہ دوبارہ دیکھنے لگا ہے۔ امام بخاری کی ماں کی نیند کھلی اور جا کر کے جب انہوں نے دیکھا تو ان کے بچے کی آنکھوں کی روشنی آ چکی تھی، ان کا بچہ بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ تو یہ ہوتی ہے میرے پیارے بھائیوں ایک دیندار ماں۔ دیندار ماں کہاں سے آئے گی؟ آج آپ کے گھر میں دین کہاں سے آئے گا؟ میری مائیں اور بہنیں جو یہاں آئی ہیں برا نہ مانے، آج جب آپ اپنے بچے کے لیے دلہن دیکھنے جاتی ہیں اور آپ اپنے گھر کے لیے جب بہو دیکھنے جاتی ہیں تو ایمانداری سے بتائیے گا کہ آپ سامنے والے کے اندر کیا چیز دیکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت گورا بنایا ہے، کسی کو سانولا بنایا ہے، کسی کو کچھ کالا بنایا ہے، کوئی ہائٹ میں لمبا ہے، کسی کی ہائٹ کچھ کم ہے، کسی کی خوبصورتی میں کچھ کمی ہے۔ ظاہر ہے کوئی انسان خود سے تو پیدا نہیں ہوا ہے، اس کے اختیار میں تو نہیں ہے۔ کتنی عورتیں آج جب وہ رشتہ دیکھنے جاتی ہیں، لڑکی نیک ہوتی ہے، لڑکی دیندار ہوتی ہے، لڑکی پڑھی لکھی ہوتی ہے، لیکن وہ یہ کہہ کے رشتہ ٹھکرا دیتی ہیں لڑکی تو بہت اچھی تھی، بہت اچھی تھی، لیکن اس کی ہائٹ تھوڑی کم تھی۔ صرف ہائٹ کی بنیاد پر کتنے رشتے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں۔ لڑکی بہت اچھی تھی، رشتہ بہت اچھا تھا، لیکن لڑکی کے باپ کا مکان اچھا نہیں لگ رہا تھا، گھر اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ لڑکی بہت اچھی ہے لیکن اس کے ماتھے پر، اس کے گال پر ایک بڑا سا تل ہے جو اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ وہ میری پیاری ماں بہنوں، انسان اپنے اختیار سے تو نہیں پیدا ہوا ہے۔ اگر اس کے اندر تھوڑی بہت کوئی کمی ہے اور اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کے اندر دینداری ہے، وہ پڑھی لکھی ہے، تو اس رشتے کو ریجیکٹ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ آج کتنی عورتیں جو اپنی بہو کے اندر صرف سندرتا دیکھتی ہیں، صرف خوبصورتی دیکھتی ہیں، یا یہ دیکھتی ہیں کہ کتنے پیسے والے گھر کی لڑکی میرے گھر آئے گی اور لمبا چوڑا جہیز لے کر کے آئے گی۔ جب آپ نے رشتے کی بنیاد بھی روپیے پیسے پر رکھی ہے اور سندرتا پر رکھی ہے اور رنگ اور خوبصورتی پر رکھی ہے، تو پھر اگر وہ لڑکی آپ کے گھر کی بہو بن کر کے آتی ہے اور چند ہی دنوں کے بعد ساس اور بہو کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کے گھر کا ماحول خراب ہونے لگتا ہے، تو معاف کیجئے، پھر آپ کو شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ آپ نے بنیاد ہی غلط ڈالی ہے۔ آپ ببول کا پیڑ بونے کے بعد یہ امید نہیں کر سکتے کہ اس پیڑ میں سے آم نکلے گا۔ آپ آم کا پیڑ بوئیں گے تو آم کے پیڑ سے آم نکلے گا، آم کے پیڑ سے ببول نہیں نکلے گا اور ببول کے پیڑ سے آم نہیں نکلے گا۔ اس لیے جب آپ رشتہ کرنے جائیں، جب آپ اپنے گھر کے لیے بہو دیکھنے جائیں، تو اللہ کے نبی کی کیا تعلیم ہے، ذرا آپ وہ حدیث اٹھا کے دیکھیے جو بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لأربعین لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها۔ جب ایک عورت کی شادی ہوتی ہے تو 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں۔ مال دیکھا جاتا ہے، یہودیوں کے یہاں مال دیکھا جاتا تھا، کتنے پیسے والے گھر کی لڑکی ہے، اور خوبصورتی دیکھی جاتی ہے۔ عیسائیوں کے یہاں خوبصورتی دیکھی جاتی تھی، وَلِحَسَبِهَا، اور کچھ لوگ خاندان دیکھتے ہیں، برادری دیکھتے ہیں۔ عرب کے اندر برادری بہت زیادہ دیکھی جاتی تھی، وَلِدِينِهَا، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ لڑکی کے اندر دینداری دیکھتے ہیں۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ تم دیندار عورت کو اپنے گھر کی بہو بنا کے لاؤ، تم دیندار عورت کو بیوی بنا کے لاؤ، تم اپنے گھر کی ملکہ دیندار عورت کو بناؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیندار عورت جب گھر میں آ جائے تو گھر کو 4 چاند لگا دیتی ہے میرے بھائی۔ الدنیا کلھا متاع، دنیا پوری کی پوری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، اور دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ نیک عورت ہے، دیندار عورت ہے۔ اللہ کے نبی سے حضرت عمر فاروق نے پوچھا، اے اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ ہم کون سی چیز کو خزانہ بنائیں، کون سی چیز کو اپنے گھر میں ہم اکٹھا کریں،